مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ آج مدرس ڈے کے عالمی دن پر میں آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے وش کرتی ہوں۔ اس کائنات کے اچھے اور خوبصورت ترین رشتے کا نام ماں ہے۔ ماں کا جنم بھی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس سے پہلے وہ محض ایک عورت ہے۔ جہاں تک ماں کی اہمیت کا تعلق ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ گھر جو ہے وہ ماں کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ استثنا کی کتاب اس کے 32ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں عقاب کے امیج کے ساتھ خدا کی مادرانہ خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح فیمیل عقاب جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے رکھتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اڑنا نہیں سیکھ لیتے۔ یہی خصوصیت ہمارے خدا میں موجود ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اپنے قوی ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے تاکہ ابلیس اور شریر سے جو ہے وہ بچائے جائے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی آغوش میں رکھتی ہے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں جو ہے وہ ماں کے سپرد ہیں، اور کس طرح سے گھر کے ڈسپلن نظم و ضبط کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اس میں ماں کا کردار جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اور چونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 127 اس کی 3 آیت میں اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور اس میراث کے ساتھ ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں۔ جب ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں یوکبد نے اپنے بیٹے موسیٰ کی کس طرح سے حفاظت کی، یعنی اس وقت جب فرعون جو ہے میل عبرانی لڑکوں کو بچوں کو جو ہے جو پیدا ہوئے تھے ابھی ان کو قتل کرنے کا اس نے حکم دے دیا تھا، لیکن موسیٰ کی ماں نے 3 مہینے تک موسیٰ کو چھپا کے رکھا، اس کی حفاظت کی، اور فرعون کے اس حکم کو جو ہے وہ موسیٰ کی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میں 3 مہینے تک اس کو چھپا کے 3 مہینے کے بعد جو ہے اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس نے جو ہے ایک باسکٹ بنائی واٹر پروف، اور اس میں موسیٰ کو ڈال کر اس نے دریائے نیل میں رکھ دیا، اور اس طرح سے موسیٰ کی زندگی جو ہے وہ فرعون کے ہاتھوں سے بچ گئی، اور اس طرح سے موسیٰ کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے یعنی موسیٰ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمیں اس کردار سے سیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی، ہم ماؤں کے اوپر بھی جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور موسیٰ کی ماں کا کردار جو ہے وہ آج کی ماں کو دلیری بخشتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان حالات میں جو ہے جو کہ افراتفری کے اور قتل و غارت کے اور بہت سی ابلیس کی راہوں کی طرف جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو جانے نہیں دینا بلکہ انہیں روکنا ہے۔ اور جیسے کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہمیں ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا پطرس 5ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر کی مانند جو ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے خدا کے لوگوں کو پھاڑ کھائے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچوں کے ذہن کو پڑھ سکیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کون سے فرینڈس ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ کہاں کہاں باہر جاتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ یہ ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جو ہے ہمیں یہ پتہ رکھنا ہے، انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ
بچوں کے فرینڈس جو ہیں وہ بچوں کو غلط عادات سکھا دیتے ہیں، غلط راہوں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آج کے دور میں کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ فیم کے حوالے سے یا آگے بڑھنے کے حوالے سے بچے لالچ میں آ سکتے ہیں اور بری راہوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بھی یہی ہدایت موجود ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اس طرح سے سکھانا ہے، اگر ہمیں چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے تو ہمیں اسے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے۔ اور آج کل جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا زیادہ شکار ہے بنسبت پہلے والی جنریشن کے۔ تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس قدر ایڈوانس آگے جا رہا ہے جہان، اسی قدر جو ہے جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ بری راہوں کی طرف بھی لوگ جو ہے وہ زیادہ جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، دعا کرنی ہے، انہیں کلام میں آگے بڑھانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے ان کی رہنمائی کرے گا، خدا کے کلام سے انہیں تقویت ملے گی اور کلام انہیں سکھانا ہے۔ اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے کلام میں، تاکہ وہ جان سکیں کہ کس طرح سے ہم کامیاب خدا میں رہ کر ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ خدا کے کلام میں اسی طرح سے لکھا ہے کہ تیموتھیوس کی ماں جو ہے اپنے بیٹے یعنی تیموتھیوس کو پاک نوشتوں کی جو ہے وہ تلاوت ان کے سامنے کرتی تھی، ان کو ایمان میں وہ مضبوط کرتی تھی۔ اس لیے آج کی ماں کو بھی اپنے بچوں کو ایمان میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دنیا میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، کسی سے ڈرے نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ وہ ترقی کی راہوں پر چلے اور مسیح میں ہو کر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب 22ویں باب کی 4 آیت میں، دولت، عزت و حیات خدا کے خوف سے ہی ملتی ہے، کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں جو ہے خداوند میں اپنے بچوں کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اور جب ہم انگلش بائبل میں دولت کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ریفرنس لکھا ہوا ہے riches، جو کہ زیادہ معنی فل ہے اور ہمیں وسیع معنی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں رچ بناتا ہے ہر طرح سے، نہ صرف ہم میٹیریل طور پر ہمیں وہ دولت مند بناتا ہے، بلکہ ہمیں روحانی طور پر وہ دولت مند بناتا ہے، بلکہ ہمیں ایموشنلی طور پر خدا دولت مند بناتا ہے۔ یعنی ہر طرح سے خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دولت مند بناتا ہے۔ خدا اپنے گفٹس دے کر جو ہے بچوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور خداوند جو ہے ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بھرپوری کی زندگی ہوتی ہے، خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے، اور خداوند جو ہے ان کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ اس لیے سارے پرومسز جو ہے، ساری برکات ہمیں خداوند میں ہی ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا سے باہر کہیں برکت نہیں ہے، خدا سے باہر کہیں جو ہے وہ اطمینان اور خوشحال زندگی نہیں ہے۔ خداوند میں رہ کے ہی ہم ہر طرح کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم فیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اسپرچول زندگی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم دنیاوی بلیسنگ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، کنورسیشن کرنی ہے، انہیں اسٹرانگ کرنا ہے خداوند، تاکہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر ایک باوقار جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ اور خدا کے بعد جو مکمل بچے اپنی اولاد کو بناتی ہے وہ ماں ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو بھی اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ برکت کی دعا کریں۔ آئیے ہم دعا کریں ان ساری ماؤں کے لیے، اور
خداوند اپنی برکت کو ان پر نازل کرے. ہاللیلویا. قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج اس عظیم دن کے لیے خداوند، جو کہ ماؤں کے لیے خداوند مقرر ہوا ہے. خداوند خدا باپ تو آج کی ماں کو خداوند تو حکمت اور دانائی دے، تاکہ وہ خداوند تیرے کلام میں رہ کر خداوند بچوں کی تربیت کر سکے خداوند، اور انہیں کلام میں مضبوط کر سکے، ایمان میں مضبوط کر سکے خدا، تاکہ آگے چل کر خداوند وہ مسیح کے بچے جو ہیں وہ مسیح کے گواہ ٹھہرے اور ایک کامیاب اور خداوند خوشحال زندگی گزارے. مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم مانگ لیتے ہیں. آمین آمین. گاڈ بلیس یو.